الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله المولانا العظيم. کشمیری بولنا اردو بولنا ہے جیسے دل چاہے. چلو اچھا پھر عربی سے شروع کیا. ماشاء اللہ. قابل مبارک ہیں وہ بچے جن کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اور لائق مبارکباد ہیں ان کے وہ والدین جنہوں نے ان کو قرآن کے لیے وقف فرمایا، اور بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کے لیے ادارہ فراہم کیا، ان کی معاونت کی، اپنی شفقتوں سے ان کو نوازا، ان کے لیے دعائیں کی. وہ عورتیں جنہوں نے وقت وقت پر سبزی تیار کر کے بھیجی، چاول دے دیا، خدمت کی، اور کسی کے بھی دل میں ذرہ برابر یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم دنیا میں اس کا کوئی معاوضہ لیں گے. دل کی جن گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ امت مسلمہ ان قرآن والوں کی خدمت کرتی ہے، اللہ انشاءاللہ امت کو اس کی بہار دکھا دیں گے. اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. اتنے سارے حفاظ کا اس وقت اس جلسے میں دستار بندی کے لیے پیش آنا یہ علاقے کے لیے بھی بہت ہی فخر کی چیز ہے. اللہ اس نعمت کو پوری امت کے لیے مبارک بنائے. آپ لوگ اس وقت ان حفاظ کرام کی دعاؤں میں تو شامل ہو ہی جائیں گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، جب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے سینے میں 30 پارے محفوظ کرنے کا ارادہ کر چکے اور اللہ نے ان کو اس منزل سے ہمکنار کر دیا، تو ہم لوگ جو اس جلسے میں موجود ہیں مجھے بتاؤ کتنوں کو ابھی 30 پارے ناظرہ ختم کرنا باقی ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو. نہیں جلدی دکھاؤ. قرآن کن کا ختم ہونا باقی ہے؟ اوپر کرو. ڈاکٹر کو اپنا مرض نہیں بتاؤ گے تو وہ علاج کیسے بتائے گا؟ ہاتھ اوپر کرو. ہاں رکھو. ناظرہ پوچھ رہا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کتنے بوڑھے حافظ بنے. اور ایسے لوگ جنہوں نے 9th تک کم سے کم پڑھا ہے یا 9th سے آگے 10th 11th 12th گریجویشن کی، وہ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 9th سے علاوہ پڑھا؟ ہاتھ اوپر کرو. اور اوپر کرو، اور اوپر کرو. بس رکھو. دیکھو یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہم ایک حساب کریں آپس میں مل کر. ہر جگہ میں یہ کرتا ہوں. گوس میں بھی کرایا، اس سے پہلے کوپاڑا میں بھی کرایا. فرسٹ میں ہم نے 3 کتابیں پڑھی، انگلش، اردو، گنتی. پڑھی سب نے کہ نہیں پڑھی؟ کتنی کتابیں ہو گئیں؟ نہ زور سے بولو. فرسٹ میں 3 کتابیں پڑھی، سیکنڈ میں 5 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ تھرڈ میں 5 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ فورتھ میں 6 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 19. اب کیا آیا کلاس؟ ففتھ میں 6 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 25. سکستھ میں 6 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 31. سیونتھ میں 6 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 37. اور 8th میں 6 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 43 ہو گئی. ان بچوں کو 43 پتہ نہیں ہے. ان سے پوچھتے ہیں بیٹا فیس کتنی ہے؟ 75. سکوتو کو پاپا ہمیشہ پتا چکوتا گئی انہیں یہ 75. اس لیے میں نے کہا 8th تک 43 کتابیں پڑھی، 9th میں تو 8-9 کتابیں ہیں.
پروز بھی ہے، پوئٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، جیومیٹری بھی ہے. مان لو وہ 5 ہی کتابیں ہم مانتے ہیں، تو 43 اور 5 کتنی ہو گئی؟ 48. آپ لوگوں نے 48 کتابیں پڑھی اور ہر کتاب میں اتنی محنت کی کہ بہت اچھے نمبرات آئے. ہر کتاب میں کامیابی حاصل کی. جس مالک نے ہمیں بنایا، جس مالک نے ہماری آنکھیں سجائیں، ابا کو معلوم نہیں ہے، امی کو معلوم نہیں ہے، وہ سو رہے تھے. اللہ اپنے پراپر سپرویژن میں ہماری آنکھیں بنوا رہے تھے. بولو صحیح ہے یا غلط؟ سری برم، سری بیلم، میڈولا ہمارے دماغ میں اللہ سیٹ کرا رہے تھے. باپ کو کچھ معلوم ہے؟ زور سے بولو. ماں کو کچھ معلوم ہے؟ کس نے دیا؟ اس اللہ نے یہ سب دینے کے بعد ہمیں بھیجے تھے 30 سپارے. کیا بات ہے، 50 کتابیں ہم نے پڑھ لیں لیکن ابھی ہمارے 30 پارے کمپلیٹ نہیں ہوئے. آئندہ جب کبھی میں ادھر آؤں، بتاؤ کتنے لوگ وہ ہیں جو یہ کہیں گے مولوی صاحب اس دن بات ہماری سمجھ میں آئی، ہم 50 کتابیں پڑھ چکے تھے اور پاس بھی ہو چکے تھے، اچھے نمبرات بھی لیے تھے، لیکن اپنے مالک کے 30 پارے ہم نے ابھی کمپلیٹ نہیں کیے تھے. اس دن ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہم یہ 30 پارے مکمل کریں گے. بولو کتنے لوگ ہیں جو ایسا کریں گے؟ وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ اللہ قبول فرمائے. دیکھو یہ ہماری ضرورت ہے. اس قرآن کے بغیر ہمارا کالج میں پڑھنے والا بچہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اس قرآن کے بغیر ہائر سیکنڈری میں ہماری بچی، ہمارے لڑکے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس امت کی اگر حیثیت ہے تو وہ قرآن کی وجہ سے ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، قرآن ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ کسی کا محتاج. ہم سب پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ صمد کا ترجمہ کیا ہے؟ صمد کا ترجمہ کیا ہے؟ بے نیاز، جس کو پرواہ نہیں ہے. اگر ساری دنیا اللہ کی تابعدار ہو جائے، اللہ کی عظمت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی. اور اگر ساری دنیا اللہ کا انکار کر دے نعوذ باللہ، تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی ہوگی؟ ہم محتاج ہیں قرآن کے. دیکھو بغیر قرآن مکمل کیے اس دنیا سے مت نکلو. ہمارے پاس 700 سال سے قرآن امانت ہے، جب سے ہمارے گھروں میں اسلام آیا ہے. سچ میں صدی مذکور حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اس قرآن حوال. لولاب والو، تمہاری وجہ سے پورے عالم میں نام ہے. علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ جیسی ہستی اللہ نے آپ کو دی، تو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں یہ کہ سینکڑوں لوگ یہاں ابھی بغیر قرآن ختم کیے ہوئے ہیں. یہ اسی بستی کا حال نہیں ہے، سارے ہی کشمیر کا حال یہی ہے. ایسا مت کرو. نیت کرو قرآن کے اس جلسے میں ہم اپنے گھروں کی پوزیشن کو بدل دیں گے. کوئی بچہ کوئی بچی ہماری قرآن پڑھے بغیر نہیں رہے گا. اس کے لیے ہر مسجد میں چیک کرو مکتب ہے یا نہیں. ہر مسجد میں دیکھو، اور مکتب اس کے بچے گنو. اگر محلے میں 100 گھر ہیں، 200 بچے بنتے ہیں، تو مکتب میں 30 ہی بچے کیوں ہیں؟ تمام مسجد والوں کو، ان کی کمیٹیوں کو، ان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے وہ آج ہی اس کا جائزہ لیں. اور پھر یہ سوچو ہمارے گھروں میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے 30 سال 40 سال 50 سال گزارے، ابھی ان کا قرآن مکمل نہیں ہوا. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ قرآن مکمل کریں گے. اور قرآن کی یہ جو دعائیں ہیں ان کو قدم قدم پر پڑھو. قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں ہے اہدنا الصراط
ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر وقت خطرہ ہے، ہر وقت خطرہ ہے کہیں ہم صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائیں۔ اگر ہمارے پاس مال بہت ہے، عزت بہت ہے، عہدے بہت ہیں، اور صراط مستقیم ہم سے چھوٹ گیا، بتاؤ ہم جیتے یا ہارے؟ تو ہم جیت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور قرآن کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم چین، امن اور سکون پائیں گے، اور قبر بھی ہماری بہت ہی آرام دہ ہوگی، اور جنت انشاءاللہ ہمارے نصیب میں ہوگی۔ اللہ سب کو جنت عطا فرمائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ اور یہ میں آتا ہوں، لولاب والے کہیں بھی مجھے ملتے ہیں، کہیں پیٹرول پمپ پر ملتا ہے کوئی، اللہ نے صلاحیت دی ہے الگ یہاں کے لڑکوں کو، میں پوچھتا ہوں اس سے کتنا پڑھا؟ جی میٹرک تک پڑھا۔ بولو قرآن پاک پڑھا ہے؟ نہیں مول صاحب ابھی پورا نہیں پڑھا۔ ارے یہ کیا بات ہے؟ ایسا مت کرو، اپنے بچوں کا جائزہ لو۔ مسلمان کے لیے کوئی کام حلال روزی کمانے کے لیے عیب نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، مشق میں پانی لایا کرتے تھے۔ پہلے زمانے مشق ہوتی تھی نا، بھیڑ کی کھال کی مشق بنتی تھی، اسی میں آٹا رکھتے تھے، اسی میں چاول رکھتے تھے، اسی کے ذریعے قصبوں میں پانی چھڑکتے تھے لوگ سڑکوں میں جھاڑو دینے وقت۔ تو ایسی مشق میں حضرت علی کرم اللہ وجہ پانی ڈھوتے تھے۔ اور اس امت کی سب سے بڑی شخصیت، پیغمبروں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تم اس پھیر کرا، اس لیے جس دن خلیفہ بنے کپڑے کا گٹھر لے کر بازار چلے تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا تھوڑی دیر بازار جاؤں، دن بھر کا خرچہ کما لاؤں، پھر حکومت کا کام کروں گا۔ کہا حضرت نہیں، اب نہیں ہوگا، یہاں حرج ہوگا کام میں۔ وفد آئے گا ایک ملک سے، امیر المومنین کہاں ہیں؟ ہم کہیں گے ادھر ہے، وہ کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں انتظار کریں گے؟ دوسرا وفد آئے گا مسئلے پوچھنے ہیں، کہیں گے کہاں ہے امیر المومنین؟ کہیں گے ادھر، ابھی کپڑا بیچ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا حضرت، پہلے مشورہ ہوگا تب آپ بازار جائیں گے، ورنہ اس وقت تک بھی پھیری کا کام کرتے تھے۔ تو کوئی کام کرنے میں عیب نہیں، کوئی کام کرنے میں، حلال کمائی کے لیے ہم حلال روزگار کمائیں گے، لیکن اگر دین ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا دھبا اور داغ ہے۔ اس لیے قرآن کے اس جلسے سے یہ نیت لے کر جاؤ، ہمارے گھروں میں انشاءاللہ قرآن زندہ ہوگا۔ اور یہ جو شیطان نے کشمیر کو گھیر لیا، کیسا ہم کرنم تیز، ہم کرنم سحر، کلس گو دوت، ہمیں سے کرنے جوت، اس وہم کو نکالو دماغ سے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو تم؟ بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد کون ہے؟ ان پر جادو کا اثر ہوا، کتنا خطرناک جادو رہا ہوگا، کتنا خطرناک جادو ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وہ فرشتے تھے دو، ایک دوسرے سے کہتا تھا حضرت کو کیا بات ہے؟ اس نے کہا جادو ہے۔ کہا کہاں ہے جادو؟ اس نے کہا فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، بیدار ہو گئے۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آدمیوں کو بلایا، اس کنویں میں بھیجا، وہ اترے، وہاں سے اٹھایا پتھر تو اس کے نیچے آپ کا موئے مبارک تھا، اس میں 11 گانٹھیں لگا رکھی تھی۔ توئی چھونا زنانن یہ ماس موشو واتو پیٹ تراواں، ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، اس کو دفنانا ضروری ہے، راستوں میں مت رکھو۔ تھاواں لبن مزور بھر بھر یل دینی ہیچنایوک زائیں، یل ترائمز پرد ٲستن مت ٲستن۔ یتھ سڑکہِ چھُس بہٕ یِوان گژھان وٕچھان لولاب سڑکہِ، کیازِ لولابس چھُ اَسہِ نِش بدل مقام۔ تم سکن ٹائٹ چھِ تُہنٛدۍ یِم شُرۍ لاگان، اللہ اکبر۔ تۄہہِ کیٛاہ چھُو ٲخر کرُن؟ تۄہہِ چھُوا انگلینڈس منٛز روزُن، امریکہس منٛز روزُن؟ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ تو گئے، جب نکالا وہ وہاں سے
تو 11 گانٹھ موئی مبارک میں لگی تھی. اب کیا کریں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے تھے. جبریل آئے، کیا لے کر آئے؟ گانٹھیں 11 تھیں. جبریل 11 آیتیں لے کر آئے. اور تم سب کو یاد ہے پاگلو، کہاں ادھر ادھر جادوگروں کے پیچھے جاتے ہو؟ سب کو یاد ہے، تمہارے گھر میں ہے. جبریل کیا 11 آیتیں لائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق. پڑھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. 2 آیتیں ہوگی. ومن شر غاسق اذا وقب. 3 آیتیں. ومن شر النفاثات فی العقد. 4 آیتیں ہوگی. ومن شر حاسد اذا حسد. 5 آیتیں یہ جبریل نے سنائی. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. 3 آیتیں یہ. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. 5 ہو گئی. 6 آیت من الجنتی، من الجنت نہیں، من الجن، من الجن چاہے مسواس والا جن ہو، والناس چاہے انسان ہو. 11 آیتیں پڑھی گئی، 11 گلے کھل گئی، جادو ختم ہو گیا. جن آیتوں سے اتنے بڑے پیغمبر کا سحر ختم ہو گیا، تو ہم پر جو سحر اثر کرے گا وہ اس کے مقابلے میں ٹھہرے گا؟ اب تو نہیں جاؤ گے غلط جگہوں پر. البتہ فرق اتنا ہے، پیغمبر جب پڑھے گا تو اپنی شان سے پڑھے گا، ہم پڑھیں گے تو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے پڑھیں گے، ہم کو بہت بار پڑھنا پڑے گا. اس لیے گھروں میں اس کا اہتمام کرو. فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ ہمارے وظیفوں میں ہے. یہ اوراد اس پڑھا کہ میں نہ پڑھا 4 کل تات من کس لٹہ ٲسِو پڑھا 3 لٹہ. اس کو پڑھو، فجر میں پڑھو، شام کو پڑھو، اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن پر پھیرو حفاظت کی نیت سے. دیکھو اللہ حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس لیے گڑبڑ شڑبڑ چھوڑ دو. یہ ڈام میں لگیو کی انسان بنیو انسان تو چھو مسلمان. انسان آسن موجود چھو اشرف اور ایمان والے آسن موجود چھو ساروی کھوت تھئی. تو کیا فکر چھو؟ پھر مسائل آتے ہیں. یہ دنیا دار المسائل ہے، اس کے لیے خود اللہ نے ہم کو سکھایا. مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی اللہ حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. اور مفسرین نے لکھا ہے جس کو دنیا میں بیوی اچھی ملی، فرما بردار نیک صالح، سمجھو اس کو دنیا کا پورا حسنہ مل گیا. اس لیے ان جوانوں سے کہو یہ آوارہ لڑکیوں کے پیچھے نہ پھریں، نیک صالح بیوی ڈھونڈے، نماز والی بیوی ڈھونڈے، تلاوت والی بیوی ڈھونڈے، درود شریف پڑھنے والی بیوی ڈھونڈے، سلیم الطبع جو مان کر چلے وہ ڈھونڈے. آنا پانے رٹت کن جائے پتہ کھالان مالس ماجہ اٹس لاگان کرکناد گوڑ لاگان ڈام اس کا روئی نا ات ورئی کنی. یہ ڈام منگ لوگیو کی. ارے سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات میری سمجھ رہے ہو؟ اور دنیا والے لوگ وہ جاتے ہیں غلط جگہوں پر، ان کو ٹینشن ہوتا ہے، ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں نشہ کرتے ہیں. ایمان والے اور ڈپریشن کا کوئی واسطہ نہیں، ایمان والے اور ٹینشن کا کوئی واسطہ نہیں. ہمارے پاس جب بھی دل پریشان ہوگا
تو ہمارا تجربہ ہے بچپن سے آج تک ہم نے دیکھا جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی ماں سے پوچھنا، آج پوچھنا ماں سے، آپا مما جب مجھے بخار آیا اور ٹیبلٹ سے شفا نہیں ہوئی، کیپسول سے شفا نہیں ہوا، تو انجیکشن سے شفا نہیں ہوا، پھر مما تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گی پیارے تم جل رہے تھے اس وقت، بخار سے تپ رہے تھے، میں نے آخر میں جب سب فیل ہو گیا تم کو گود میں لے کے آخری دوائی دی، وہ تھی میرے بیٹا، وہ تھی اللہ 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 اللہ۔ قسم دے کے مام سے پوچھنا، وہ کہے گی جہاں انجیکشن فیل ہوا، جہاں دوائی فیل ہوئی، بیٹا جب میں نے یہ ذکر اللہ کیا تم چند منٹ کے بعد آرام کی نیند سو گئی، پوچھ لینا، اور تمہارے یہ باپ گواہی دیں گے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جس ایمان والے کے پاس ذکر اللہ ہے اس کا اور ٹینشن کا کیا واسطہ، اس کا اور ڈپریشن کا کیا واسطہ؟ اپنے گھروں میں دینداری پیدا کرو۔ اور ان بوڑھوں سے میں کہتا ہوں وہ تسبیحیں کہاں پھینک دی تم نے؟ چہرے سے داڑھی کاٹ کے پھینک دی تم نے، اور ہاتھوں سے تسبیحیں پھینک دی، اور پتچو لگی آج جیجیری، تمہیں مرنا نہیں ہے؟ یہ غلط حرکتیں چھوڑ دو، اللہ سے مانگو کشمیر پھر ویسا ہی اولیاء کا مسکن بن جائے، اور اللہ تم سب کو ولی بنا دے۔ بنو گے؟ بری عادتوں سے توبہ کرو گے؟ کہو یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ جو ہوا ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اللہ غفلت ہوئی، ہم نے بہت بار چاہا، اللہ ہم تیرے نیک بندے بنے، لیکن اللہ یہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، یہ نفس ہمیں گرا دیتا ہے، یہ ہمیں ہماری بری عادتیں ہمارے سر آ جاتی ہے، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے جب چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے، گر جاتا ہے، نہیں اٹھ پاتا، چھوٹا ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، چلتا ہے، گر جاتا ہے، پھر پھسلتا ہے، ماں کو پیار آتا ہے، وہ پیاری ماں ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ ہم بھی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ کو ڈھونڈتے ہیں، واللہ ہم تو آپ کو مانتے ہیں، اللہ بہت بار ہم نے ارادہ کیا اللہ کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، آپ کھولیے نا ہمارے نامہ اعمال کو، بہت بار ہم نے ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ ہم پھسل جاتے ہیں، یہ شیطان دھکا دے کے گرا دیتا ہے، یہ نفس ہم کو پھسلا دیتا ہے، یہ بری عادتیں بہکا دیتی ہے۔ اللہ اس پیاری ماں کو تو محبت آپ نے دل میں ڈالی ہے، محبت کو آپ نے پیدا کیا ہے، اپنی محبت کا ہاتھ ہماری طرف بڑھائی ہے۔ اللہ جیسے اس بچے کو ماں اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمیں بھی اپنے دست رحمت سے اپنی طرف کھینچ کر اللہ اپنی رحمت کے سینے سے لگائیے۔ اب تو ہم نے آپ کے سامنے توبہ بھی کر لی، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے دین کا سچا خادم بنا دے، اس مدرسے کو، عالم کے مدارس کو قبول فرما لے، ان حافظوں کو، ان علماء کو قبول فرما لے۔ یہ جو تیرے ٹوٹے پھوٹے بندے علماء حفاظ مساجد اور مدرسوں میں لگے ہیں، ان نازک حالات میں میرے مولا تیرے دین کے علم کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں بھی مسائل ہیں، بچوں میں مسائل ہیں، صحت میں مسائل ہیں، اپنی رحمت کا قلم ہاتھ میں لے کر قرآن کی اس مجلس میں ان تمام حاضرین کے مسائل کو حل کرنے کا فیصلہ کر دے، اللہ کر دے، اللہ کر دے، ہماری حاجات کو مخلوق کے دروازے سے ہٹا کر اپنے دروازے سے پورا کر دے۔ جو کچھ ہم نے کیا اللہ غلطی سے کیا، ہم آپ کے باغی بندے نہیں ہیں اللہ، ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں اللہ، لیکن بن نہیں پا رہے ہیں اللہ، آپ ہماری دستگیری فرمائیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے دین کا خادم بنا دے، ان بچوں کو اپنے دین کا خادم بنا دے،
اس لولاب میں پھر یا اللہ دین کو سر بلند فرما دے، یہاں کی مستورات میں پھر سے پردے کو زندہ کر دے اللہ، پردے اور حیا کو زندہ کر دے، ان یہاں کے بچوں کو اللہ دیندار بنا دے، ان بوڑھوں کے چہروں پر، ان بوڑھوں کے چہروں پر اللہ پردہ اور داڑیاں اگا دے، یا اللہ ان کے سروں پر جو عمامے تھے ان کو پھر سے زندہ کر دے۔ اللہ آپ نے بغیر مانگے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیتے رہتے ہیں، جو مانگا گیا اس کو بھی عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی عطا کر دے۔ اللہ ہم آپ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، ہمارے پاس مانگنے کو اور لینے کو جھولی بھی نہیں ہے اللہ، ہم ایسے فقیر بھکاری ہے جن کے پاس لینے کو جھولا بھی نہیں ہے، اور تو ایسا دینے والا ہے، جب دیتا ہے جھولی بھی دیتا ہے اور بھیک بھی دیتا ہے۔ عطا کر دے مولا، عطا کر دے مولا، عنایت کر دے مولا، عنایت کر دے مولا، عنایت کر دے مولا۔ ہمارے جو آبا و اجداد قبروں میں پہنچ گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی خدمت کی توفیق عطا کر دے۔ عالم میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے اللہ ان پر رحم فرما، ان کی غلطیوں کو دور فرما، ان پر ہونے والے ظلم کو ختم فرما، اللہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا